الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آج کی اس مجلس کے اندر اس آیت کریمہ میں جو تیسرا حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا حکم یہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. ایتا معنی عطا، یعنی کہ دینے کے. کس کا معنی ہے بھائی؟ دینا. اور قربا کا معنی ہوتا ہے قرابت، رشتہ داری. تو پتہ چلا ایتاء ذی القربى یعنی اپنے رشتہ داروں کو دو، لیکن قرآن کریم نے یہاں کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ کیا دو. تو قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر اس کی تفصیل فرمائی اور کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو. اب سوال یہ ہے کہ اس کا حق کیا ہے؟ رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اگر وہ مالی خدمت کا محتاج ہو تو اس کی مالی خدمت کرو. ایک جسمانی خدمت کا محتاج ہے تو جسمانی خدمت کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو. یہ سارے کے سارے رشتہ داروں کی کیا ہے بھائی؟ حق ہے. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رشتہ داروں کا حق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام کبھی شخصی خوشحالی کو نہیں چاہتا. ہاں، اسلام جو چاہتا ہے وہ خاندانی خوشحالی کو چاہتا ہے. مثلا خاندان کے اندر کچھ آدمی مالدار ہیں اور ایک طبقہ غریب ہے، تو ان مالداروں پر لازم ہے کہ اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کرے اور اس کو آگے لانے کی کوشش کرے. شخصی کہ ایک آدمی خاندان کے اندر مالدار ہے، وہ اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے اندر گزار رہا ہے اور اسی خاندان کے افراد کپڑے پہننے کے محتاج ہے، کھانے کے محتاج ہے، تو اسلام کی نظر میں اس سے بدتر خاندان کوئی اور ہو نہیں سکتا. سمجھ میں آئے گا؟ کیوں کہ خاندان کے مجموعے کا نام معاشرہ، اور جب خاندان مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بھی کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں نیکی کے اعمال کو شمار فرمائے وہاں رشتہ داروں کا خیال رکھنے کو بھی شمار کیا ہے اور اس کو نیکیوں کے اندر لیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. کیا کہا قرآن نے؟ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ہاں، بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا، اور مال کی محبت کے ہونے کے باوجود وہ اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اسی لیے قرآن کریم نے جہاں والدین پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا، ساتھ ساتھ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بھی جوڑا. فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. والدین کے ساتھ لایا. کس کو بھائی؟ رشتہ داروں کو، کہ اپنا مال رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، یہ اس کا حق ہے. صرف اتنا ہی نہیں، آسمانی مذاہب جو اس سے پہلے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی یہی حکم دیا. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. ذِي الْقُرْبَى ہر جگہ پر ہے. کیا کہا؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. یہ میثاق کس سے لیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، جو سابقہ مذاہب ہے اسلام کے پہلے کے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ان سے بھی یہی بات کہی گئی کہ قرابت داروں کا خیال رکھو. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بنی عذرا کا ایک آدمی تھا جس کا ایک غلام تھا، اور اس غلام کو اس نے شرط پر، یعنی کبھی شرط پر ہوتا ہے غلام، ہاں، کہ اگر میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے، یا اگر تو مجھے یہ دے دے تو تو آزاد ہے. یہ شرطی غلام ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے. ہاں، تو ایک شرط پر ایک غلام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھئی ایک شخص نے اس طریقے سے غلام کو شرط پر رکھا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا تیرے پاس اس غلام کے علاوہ اور کچھ ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو بیچ دو. غلام کو بیچ دیا گیا. 800 درہم کے اندر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم اسے دے دی. اب سنو جو میں سنانا چاہتا ہوں. اس روایت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے خرچ کرنے کی ترتیب بیان فرمائی. کیا بیان فرمائی ہے؟ مال کے خرچ کرنے کی ترتیب. تو میرے محبوب نے جب اس کو یہ دراہیم دیے تو کہا کہ اس مال میں سب سے پہلا حق تیری ذات کا ہے. کس کا ہے؟ تیری ذات کا. اس کے بعد جو بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر. اس میں جو بچے تو فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر. فرمایا اس میں جو بچے تو پھر میرے محبوب نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا دائیں سامنے دائیں بائیں، کہا کہ پھر اور جائز مقاصد کے اندر خرچ کر. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترتیب بیان فرمائی. خرچ کرنے کی ترتیب بیان فرمائی. تو خرچ کا سب سے اولین مستحق جو مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا اہل و عیال ہے. کون ہے بھائی؟ اپنے گھر والے ہیں، اپنی بیوی اور بچے ہیں کہ آدمی اس پر مال خرچ کرے. اور روایت سے پتہ چلتا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے اپنے بچوں پر اور اپنی بیوی پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے. نیت ثواب کی ہونی چاہیے. اس کے دل میں جب اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہو تو دل کے اندر ارادہ یہ ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں.
ان بچوں کو ادا کرنے کی میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں جو مسلم شریف میں ہیں، بخاری شریف میں ہیں، اس سے خاص طور پر ایک روایت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار وہ ہے جو اپنے بچوں پر خرچ کیا جائے۔ کس پر خرچ کیا جائے؟ لیکن آج باپ صاحب مال ہے اور اولاد تو کہ بھیک مانگ رہی ہے، دوسروں کے گھر کے محتاج ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے، کہا کہ پہلے اپنے قریب جتنے قریب ہے اس کا خیال رکھو۔ تمہاری اولاد غریب ہے تو اس کا پہلے خیال رکھو، تمہاری بیٹی غریب ہے تو اس کا پہلے خیال رکھو، تمہارا حق ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر ان معصوم بچوں پر اگر باپ توجہ نہیں دے گا تو یہ بھیک مانگنے والے بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے فرمایا یہ افضل الصدقہ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کیونکہ ہمارے مائک کے ذریعے سے عورتیں بھی سنتی ہے، اور یہ بھی عجیب ہے کہ ہمارے اس بیانات کو اور ہماری تفسیروں کو مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ سنتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر خطبہ دے کر آ رہے تھے، تو آپ نے عورتوں کی مجلس کے پاس سے گزرے، تو عورتوں کی مجلس میں جا کر آپ نے صدقے کی ترغیب دی۔ کس کی ترغیب دی بھائی؟ صدقے کی ترغیب دی۔ اب ان عورتوں کے پاس جو زیورات تھے انہوں نے وہیں صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی صحابہ کی شان تھی، جیسا نبی کا فرمان ایسا عمل۔ لیکن بعض صحابیات ایسی تھی کہ جن کے پاس بڑے بڑے زیورات تھے، وہ گھر وہاں موجود نہیں تھے، گھر پر تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی ترغیب دی تو اس میں سے ایک صحابیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ حضرت زینب گھر پہنچی اور زیورات تھے بڑے، اور اللہ کے محبوب نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ صحابہ کی شان خرچ کرنے کی۔ تو سوچا کہ گھر گئی، زیورات لیے، کہ کہا کہ اللہ کے محبوب نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، چلو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں موجود تھے، یہ آپ کے شوہر ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی اور کو صدقہ کرے گی اس سے بہتر ہے کہ مجھے صدقہ کر دے۔ کیا کہا؟ شوہر نے بیوی کو یہ کہا کہ مجھے صدقہ کر دے تاکہ میں اپنی ذات پر خرچ کروں گا اور ان بچوں پر خرچ کروں گا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود غریب آدمی، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، شوہر غریب ہوتا ہے، بیویاں مالدار ہوتی ہے نا، زیورات کا مالک کیونکہ بیویاں ہے نا، اور شوہر بیچارہ یہاں سے صبح سے لے کر شام تک یہاں سے یوں سے کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود بہت غریب تھے اور بیوی کے پاس زیورات تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دے دے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں پہلے ترجیح آپ کو دوں، آپ کو دے دوں۔ ایک کام کرے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر آئیے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کو شرم آئی، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ خیر، تو فرمایا آپ ہی پوچھ کر آئے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھنے کے لیے گئی۔ اب جب یہ سوال پوچھنے کے لیے جا رہی ہے، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے پہلے دیکھا کہ ایک عورت اور بھی سوال کرنے پوچھنے کے لیے آئی۔ اب اجازت طلب کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ کون آئے؟ حضرت بلال باہر آئے۔ تو حضرت بلال کو کہنے لگی حضرت زینب اور یہ انصاری دوسری عورت دونوں کہ بھئی ہم اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے آئی ہیں، آپ ذرا پوچھ لو نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہمارا نام مت دینا کہ ہم کون ہیں۔ کیا کہا؟ ہمارا نام نہ دینا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اللہ کے محبوب سے فرمایا، اللہ کے محبوب دو عورتیں باہر کھڑی ہے اور یہ سوال کر رہی ہے کہ اپنا صدقہ جو ہے اپنے شوہر کو دے دے تو چل سکتا ہے، یہ سوال کر رہی ہے۔ تو میرے محبوب نے پوچھا دونوں کون ہیں؟
تو حضرت بلال کہنے لگی بھائی ایک تو حضرت زینب ہے. تو میرے محبوب نے پوچھا زینب کون؟ تو کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی. کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو. دونوں آئے اندر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے ہمیں صدقے کا جو حکم دیا ہے تو میرے پاس زیور ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دوں صدقے کے طور پر. تو میں جب دینے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن مسعود نے مجھے یہ کہا کہ مجھے دے دو, مجھے دے دو دوسرے کے دینے کے مقابلے میں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نے صحیح فرمایا. کیا کہا؟ عبداللہ بن مسعود نے صحیح فرمایا. ہاں, اگر بیویاں مالدار ہیں تو شوہر غریب ہے, شوہر کا تعاون کرو. کس کا تعاون کرو؟ لیکن سن لو, یہ نفلی صدقے ہیں. کیا ہے؟ نفل صدقے. ایک بات ذہن میں بٹھا لو, ایک ہے واجب صدقہ اور زکوٰۃ, یہ تو اس کے مستحق کو ہی دینا پڑے گا. ایک ہے نفل صدقہ جو ہم للہ رقم نکالتے ہیں, اس طریقے سے ہم نفل صدقہ نکالتے ہیں. تو یہ سب کو دے سکتے ہیں, ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں, بیوی کو بھی دے سکتے ہیں, بچے کو بھی دے سکتے ہیں, مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں, آل رسول کو بھی دے سکتے ہیں. للہ اور نفل صدقہ سب کو دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, لیکن جہاں تک مسئلہ زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ کے اندر دیکھو دو رشتہ داری کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ایک تو ولادت والی. اب ولادت والی رشتہ داری کون سی؟ تو کہ بھائی ہم اوپر چلے جائیں, اپنے باپ کو اپنے دادا کو اوپر تک نہیں دے سکتے, یا اپنے اس طریقے سے چلے جاؤ نانا کو, اور آگے تک ہم دے سکتے نہیں ہیں. اور ہم نیچے آئیں تو اپنے بیٹے کو اور اپنے پوتے کو وہاں تک نہیں دے سکتے. اس طرح اپنی بیٹی کو, اپنی نواسی کو. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بالکل نیچے تک کیوں نہیں دے سکتے. تو ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع, اس کے اندر زکوٰۃ نہیں چلتی. لیکن آپ اس کے علاوہ رشتہ دار ہیں, آپ کی خالہ ہیں, آپ کے ماموں ہیں, آپ کی پھوئی ہے, پھوپھی زاد بھائی ہے, خالہ زاد بھائی ہے, وہ سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو. لیکن کب؟ جب مستحق ہو تب. اسی طریقے سے نکاح کہ اس کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ واجب نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. سمجھ میں آئے گا؟ تو یہاں جو مسئلہ تھا وہ کون سا مسئلہ تھا بھائی؟ نفل صدقے کا. تو للہ رقم کسی کو بھی. لیکن آج ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نفل صدقہ اور للہ بھی غریبوں کو ہی دینے کا. اس لیے باپ مالدار ہے, اس کی بڑی رقم للہ کی نکل رہی ہے, اور بیٹا غریب ہے, صبح سے لے کر شام تک بیچارہ مزدوری کرتا ہے, مشکل سے اپنے گھر کو پورا کرتا ہے, لیکن اس کو نہیں دے گا. تو اول مستحق تو یہ ہے. اول مستحق کون ہے بھائی؟ یہ. تو یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ مال سب سے پہلے خرچ اپنی ذات پر ہو, اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر ہو, پھر بچے تو رشتہ دار پر ہو. لیکن اب دیکھیے, اپنی ذات پر خرچ کرنے میں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تو کہ کفایت ہونی چاہیے, اسراف اور فضول خرچی نہیں. اگر اسراف اور فضول خرچی کرے گا اپنے مال کے خرچ کرنے میں اپنے ذات اور اپنے اہل و عیال پر, تو بچے گا ہی نہیں. اسراف میں, کیونکہ فضول خرچی اور اسراف کی کوئی حد نہیں, خواہشات کی کوئی حد نہیں, ضرورت کی حد ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو اگر خرچ کر دے گا تو سب خرچ ہو جائے گا, پھر رشتہ داروں کے لیے بچے گا ہی نہیں, دوسروں کے لیے بچے گا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں کفایت. لیکن جب دوسروں کو دینے کی بات آئے تو کہ تو اب آئی رشتہ دار کی بات. تو اب ذرا دیکھیں, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ اسلام میں ایک باندی کو آزاد کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. میرے محبوب نے فرمایا تیرے لیے بہتر تو یہ تھا, خلاصہ کلام حدیث کا بیان فرما رہا ہوں, کہ تو اپنے ماموں کو دے دیتی. پتہ چلا کہ رشتہ دار کا حق اجنبی سے
پہلے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھو، یہ واقعہ مشہور ہے لیکن یہاں فٹ آ رہا ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک باغ تھا جس کا نام بیر ہا تھا اور مسجد نبوی سے متصل تھا. آج بھی مسجد نبوی جو تعمیر ہوئی ہے تو وہاں نشان یہ قالین کے نیچے موجود ہے کہ بیر ہا ایک مشہور کنواں تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ وہاں کا پانی میٹھا تھا اور ٹھنڈا تھا تو اللہ کے محبوب اس پانی کو پیتے تھے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ تھا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جہاں تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نہ بن جاؤ. ہاں تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا مزاج جیسا حکم آیا پورے کے پورا دے دیا. ابو طلحہ ہے کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ باغ ہے میرا، ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے اسے تقسیم کرتے. تو میرے محبوب نے فرمایا واہ 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 واہ. یعنی عرب کے اندر ہم جس طرح اردو میں کسی کو شاباشی دینی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. عرب کے اندر کہا جاتا ہے بخ 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 بخ. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں. تو میرے محبوب نے فرمایا بخ. ہاں تو فرمایا واہ واہ. پھر کہا کہ اے ابو طلحہ، اس مال کو اپنے رشتہ داروں پر، یعنی اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کر دے. کیا کر دے؟ اپنے رشتے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، تو اس پر تقسیم کر. حضرت ابو طلحہ نے ایسا ہی کہنے کا مقصد اللہ کے محبوب رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تمہارے مال کے اولین حقدار کون ہے؟ تمہارے قریبی رشتہ دار ہے. لیکن آج ہمارا جو مزاج ہے وہ اپنوں کو دینے کا نہیں ہے، پرایوں کو دینے کا ہے. اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سالانہ وظیفہ بھیجا اور اس وقت کے 12,000 درہم جیسے آئے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی، سارے کے سارے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دی، کیونکہ وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنی ہوئی تھی. رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے سنا تھا. اتنا ہی نہیں، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس قدر عمل کیا ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار مشرک اور کافر تھے تو ان پر بھی خرچ کیا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قیمتی جوڑا عطا فرمایا، ریشمی. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو ہدیہ کر دیا، رشتہ داری کا حق ادا کیا. حضرت حفصہ نے اپنا پورا مکان اپنے کیا کہتے چچا زاد بہن کو دے دیا، کیونکہ سمجھتے تھے کہ پہلا حق کس کا ہے؟ قرابت داری کا. اب ذرا آخری بات کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرابت دار ہوتا ہے لیکن غریب بھی ہے، لیکن اس سے بنتی نہیں ہے. کیا ہے؟ اس سے بنتی نہیں ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا دینا ہے اس سے بنتی تو ہے نہیں، اپنے مزاج میں تو فیٹ آتا نہیں. طبرانی کی روایت ہے کہ افضل الصدقہ کہا محمد رسول اللہ نے کہ جس غریب رشتہ دار سے تمہاری نہ بن رہی ہو، تمہارا مزاج اس سے موافق نہ آ رہا ہو، اس کو دینے میں اللہ بہت زیادہ ثواب دے گا. کیونکہ دل تو مانتا نہیں ہے دینے کا، دل تو نہیں رہا ہے کہ اس کو دیا جائے، لیکن آدمی اس لیے دے رہا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تو میں اس صلہ رحمی کے طور پر اس کو دے رہا ہوں. واقعہ مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہے، تفسیر کے اندر بھی آ گیا سورہ نور کی تفسیر میں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا اور منافقین نے بہتان لگایا، تو اس کے اندر ایک غریب صحابی بھی آ گئے تھے نا، حضرت مصطح.
یہ حضرت مصطح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد بھائی تھے اور بہت غریب تھے، اس سے حضرت ابوبکر ان کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور یہ جب حضرت مصطح متاثر ہوئے تو حضرت بیٹی ہے، بیٹی پر غلط تہمت لگائی جائے کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے وہ مدد کرنا بند کر. تو قرآن کریم کی آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فوراً قرآن کریم نے نازل ہوا. تو حضرت ابوبکر جیسی آیت کریمہ نازل ہوئی فوراً اے اللہ بے شک ڈبل مدد شروع کر دی حضرت مصطح، جو دیتے تھے اس سے ڈبل. تو پتہ چلا کہ اگر ایسے رشتہ دار ہو کہ جس سے ہمارا دل میچ نہ کھاتا ہو تو ایسے رشتہ داروں کو دینا بھی افضل الصدقہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں جو تیسرا جز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تو ایک حق تو یہ ہے کہ اس کا مالی تعاون کیا جائے. اگر غریب ہے، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے. اس کا دوسرا حق بھی ہے، وہ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے تو میں آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.